وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے فاروق صاحب کا بیان آج پھر بہت ہی زبردست آیا ہے، اور مرکزی نقطہ ان کا یہی تھا کہ کچھ ایسی بن پڑے، کچھ ایسا معاملہ کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر انہوں نے اس کی تشریح بھی کی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے، پھر انہوں نے کچھ دلائل بھی دیے، اس پر میں مزید بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جو واقعہ بھی آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے سمجھ لو اللہ آپ سے راضی ہے، اور جو واقعہ بھی آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے سمجھ لو اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اب دیکھیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی مال و دولت دے اور اس میں آپ خوش ہو کے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یعنی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو یعنی آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اسی مال سے یعنی فسق و فجور شروع کر دیے، نافرمانیاں شروع کر دی اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مال آپ کے لیے اللہ کی دوری کا ذریعہ بنا، اور اللہ آپ سے ناراض ہے اس لیے اس نے آپ کو مال دیا ہے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی پیدا کر دے اور وہ بندہ صبر بھی کرے، پھر بھی اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، حالانکہ مال تنگ ہو گیا ہے، غربت آ گئی ہے، لیکن اس نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا ہے، اللہ سے کوئی گلے شکوے نہیں کیے ہیں۔ اگر کوئی پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کی نعمتوں کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے، تو آپ غور کریں کہ اس کا مال اللہ نے حالانکہ روک دیا ہے لیکن اس کو اپنے اور قریب کر دیا ہے، تو اس کا مال رکنا اس کے لیے اللہ کی رحمت بن گیا۔ اسی طرح صحت کا مسئلہ ہے، کسی کو صحت دے کے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا ہے، کسی کو صحت دے کے اپنے سے دور کرتا ہے، کسی کو بیمار کر کے اپنا قریب کرتا ہے، کسی کو بیمار کر کے اپنے سے دور کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بیماری کی حالت میں ایسے عجیب و غریب گلے شکوے کرتے ہیں کہ بس میں ہی رہ گیا تھا، بیماریاں چھوڑتی ہی نہیں جی مجھے، تو ہم تو گئے مارے گئے، یہ وہ اس طرح کے فکرے جملے پھر وہ ناشکری کے اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان ریئیکشن کیسے کرتا ہے، باقی یہ ساری چیزیں سب لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اوورال اگر آپ دیکھیں کتنے آج جو کروڑ خرب پتی جن کا نام لیا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی ایسا وقت آیا تھا کہ بس وہ گلیوں سے آگے پیچھے سے لوہا چنا کرتے تھے، کاغذ چنا کرتے تھے، اور کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ آج جو کتنے ایسے کہ غریب ہو گئے جو پہلے بڑے مالدار ہوتے تھے۔ یہ دو تین یہ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، یہ نام ہے ان کی، اگر آپ ہسٹری سنیں آپ کو عقل حیران ہے جائے۔ یہ جو ریاض کتنی آج پراپرٹی ہے اس کی، خود بیان کرتا ہے، یہ پہلے چھوٹا سا ایک ٹھیکیدار تھا، چھوٹا سا جس طرح ہوتا ہے ہلکا سا، وہاں سے یہ شروع ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ نواز شریف کئی دفعہ کہہ چکا، شہباز بھی، ان کے والد شروع میں یہ لوہا چونا کرتے تھے، آہستہ آہستہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ دنیا کے معاملات ہیں، یعنی اصل چیز یہ امتحان ہے کہ امتحان کے اندر رہے کہ اللہ کی رضا، ایک دفعہ انسان ذہن بنا لے کہ میں نے اللہ اپنے مالک کی رضا حاصل کرنی ہے، جس حال میں بھی وہ رکھے میں اس کا شکر گزار بنوں گا۔ باقی کس حال میں وہ رہے گا یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یہ بندے نے نہیں فیصلہ کرنا ہے۔ اور پھر اچھے برے حالات میں ڈال کے اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا وہ آزماتا ہے۔ جس طرح قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم انسان کو نوازتے ہیں تو بڑا وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے پر بڑی مہربانیاں کی، میرے پر رحم کیا۔ آپ دیکھیے خالص ساری چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے وہ بندہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں اس کا رزق تنگ کرتا ہوں تو پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ حالانکہ وہاں بھی کوئی بظاہر کوئی شرک کا پہلو نہیں نکل رہا ہے، لیکن نہ شکری کا پہلو نکل رہا ہے اس کے اندر سے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے آدمی سے۔ تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور جب آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب ذرا سی بھی آپ کوشش نہیں کریں گے کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلی ہے، جس کو اپنی قوم کے اپنی حالت بدلی کرنے کا خیال نہ ہو، اللہ خود نہیں کرتا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں، اگر وہ بہت ہی اللہ کی رحمتوں کے اندر ہے تو اس کی نعمتوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی جب تک وہ ناشکری نہیں کرے گی۔ یعنی اس نے اپنی حالت بدلی، یعنی اس نے شکر گزاری سے ناشکری والی طرف آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت بدلی کر دی، ذلیل و خوار کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی ذلیل و خوار قوم ہے، پستی میں ہے، غلامی میں ہے،
وہ اللہ کا نام لے کر اٹھنا نہیں چاہتی ہے، کبھی بھی اس کو نہیں اٹھایا جائے گا، کبھی بھی اللہ کی مدد اس کے، ہاں معمولی سے، اور پھر اللہ نے مثالیں میں دی کہ بالکل اتنی معمولی حرکت کرو، جس طرح وہ مریم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کھجور کا یہ تنا جھنجھوڑو، اوپر سے کھجوریں گریں گی۔ آپ غور کرو اسی واقعے کے اوپر، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اوپر سے کھجوریں پھینک دیتا، اس نے کیا جھنجھوڑا ہوگا، تنا تو ایک بڑے مرد سے نہیں جھنجھوڑا جاتا ہے کسی کھجوریں اوپر سے گریں، اس عورت نے کیا زور لگایا ہوگا۔ صرف اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اتنی ہی کوشش کرو، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن اتنی بھی نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی سنت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے بھائی بول رہے ہیں الحمدللہ ایمان عقیدے کی دعوت جاری ہے، یہ بڑی مضبوط دعوت ہے، تعداد کو نہیں ہم دیکھتے، نہ اسباب کو دیکھتے ہیں، نہ حالات کو دیکھتے ہیں، ہم صرف اللہ کی طرف کہ ہمارے مالک اور خالق کا ہمیں حکم کیا ہے۔ اسی لیے کتنی مرتبہ یہ لفظ دہرائے گئے ہیں کہ دیکھو ایک ہاتھ بھی اس کی حمایت میں نہ اٹھے، ایک آواز بھی ہم آواز نہ ہو، تب بھی یہ دعوت اسی شدت کے ساتھ جاری جائے گی۔ ہر مخلص مومن کا یہی ارادہ ہونا چاہیے، اور ہے ہمارے ساتھیوں کی ماشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی میں نے کئی موقع پر پیش کی تھی کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ یعنی خوش ہو کے اور حیران ہو کے اس مسئلے کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس مجاہد سے اتنا خوش ہوا کہ جو حق اور باطل کا ایک معرکہ تھا، جنگ تھی، تو مسلمانوں کا سارا لشکر قتل ہو گیا، اندازہ لگائیے، سارے شہید ہو گئے۔ حالانکہ اللہ جس انداز سے معاملات کرتا ہے دنیا والے نہیں سمجھ سکتے ہیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے سارے مسلمان قتل کر دیے گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو اللہ نے جنت میں یعنی بھیجنے کا اور وہاں نوازنے کا ارادہ فرمایا، تب وہ قتل ہوئے ہیں، ایک بچ گیا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں ایک بچ گیا، باقی سارے شہید ہو گئے۔ بتائیے ایک بندہ ہو اور سامنے ایک پورا لشکر ہو کافروں مشرکوں، تو کوئی جیتنے کا چانس ہوتا ہے؟ پہلے تو شروع میں تو چانس موجود ہوتا ہے کہ چلو جی لڑائی ہوگی، دیکھا جائے گا، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ سامنے ہزاروں لاکھوں ہیں اور صرف ایک بندہ ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے جیتنے کا، لیکن اس کی ہمت دیکھو، اس پر اللہ کو خوشی ہوئی کہ وہ پھر حملہ کیا اس نے اور پھر شہید ہو گیا۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیو، اگر ہم اکیلے بھی رہ گے تب بھی ہم کفر و شرک کے اوپر حملہ کریں گے، اور جہاں سے بھی کفر و شرک کی کوئی بات اٹھے گی اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اس کے خلاف بولا جائے گا، اور ہر شرک کے اوپر چوٹ ماری جائے گی۔ اور ہمارے ارادے جو ہے نا، جس عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت یہ ہے کہ اس پوری زمین کے اوپر سے جو بھی کفر و شرک ہے، جو جھنڈے بلند ہیں اللہ کے جھنڈے کے مقابلے میں، سب کو ڈاؤن کریں گے، سارے کفر و شرک کا جنازہ، ساری مورتیوں، درباروں، ان درگاہوں کا کلا کما کر دیا جائے گا، سارے نظام ختم کر دیے، نہ جمہوریت رہے گی اور نہ فرقہ بندیت رہے گی، نہ بریلویت، نہ لیدیسیت، نہ دیوبندیت، نہ شیعت، نہ قادیانیت، نہ یہودیت، نہ نصرانیت، نہ ہندو رہیں گے اور نہ سکھ رہیں گے۔ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا اس زمین کے اوپر، مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے 7 سال کا اس زمین کے اوپر وہ جنت کا سا ماحول اللہ پیدا کرے گا، یعنی دو مومنوں کے درمیان بال برابر بھی کوئی بغض اور کینہ اور نفرت نہیں ہوگی، بھائیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ سارا معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو طے ہے، یہ تو پیشن گوئی کی جا چکی ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے معاملے کے لیے ہمیں جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ دین کا کام میرے بھائیو، دیکھو جب سے یہ زمین پہ اوپر انسان آئے ہیں، حق اور باطل کی کشمکش ہوتی رہی ہے، دین کا کام، حق دین کا کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور الحمدللہ اب بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔